کربلا کی اصل داستان یہی ہے کہ ایک امام ہے اور اس کے گرد میں ان کے پروانے ہیں، اور بار بار ہمیں اسی بات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارا امام بھی زندہ ہے، تمہیں بھی اپنی زندگی ویسے ہی گزارنی ہے جیسے کربلا میں لوگ اپنے امام تک پہنچے تھے۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آج ہم اپنی زندگی میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو کربلا پہنچے تھے، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 طرح کے لوگ، ایک وہ جو رشد کر گئے، جن کو امام نے دعوت دی، انہوں نے دعوت کو قبول کیا اور وہ رشد کر گئے، آگے کی طرف بڑھ گئے۔ خط امام نے خود کئی لوگوں کو خط لکھے تھے، مختلف لوگ ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کو جب خط ملا تو حبیب ابن مظاہر نے خط کو دیکھا اور اپنے وجود کے اندر ایک عشق اور محبت کی آگ لگ گئی، اور حبیب ابن مظاہر رکے نہیں، نگل گئے۔ وہیں پر امام نے اور لوگوں کو بھی خط لکھا۔ ایک اور شخص ہے کہ جو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، امام کی حکومت میں خراسان کا گورنر ہے۔ خراسان اس زمانے سے ہی شروع سے ایک فائنینشل اچھی جگہ تھی، تو جب اسے وہاں گورنر بنا کے بھیجا گیا تو کیونکہ وہاں پر لوگوں کے حالات اچھے تھے تو ٹیکس بھی زیادہ دیتے تھے، تو جو مالیات تھی تو دیکھا کہ بیت المال میں پیسہ بہت ہے، تو اس نے اس وقت بیت المال سے جو ہے وہ 3 یا 4 لاکھ دھرم چوری کیے، یا یوں کہیں کہ اپنے سیٹ اپ میں ڈال دیے، جیسے ہمارے یہاں ڈل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہمارے یہاں تو حکومت میں پبلک اس لیے آتی ہے کہ اپنے اکاؤنٹ بہتر کر لے، تو ادھر بھی یہی ہوا۔ اس نے دیکھا بھئی اتنا مال ہے، تو اس نے جب امام تک یہ خبر پہنچی تو امام نے فوراً ایک تو اس کو ہٹا دیا، بلکہ اس کو سزا دے دی، زندان میں ڈال دیا، اور اس کے اوپر جرمانہ بھی لگا، پیسے سارے واپس کروائے اور الٹا اوپر جرمانہ امام نے لگوایا۔ اب مولا کے چاہنے والے اگر آج ہم ہیں اور کہیں ہماری بھی کرسی ہے تو یہاں تو شاید کچھ نہیں ہوگا، ادھر بہت کچھ ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں کی فکر کریں، یہاں تو ویسی گزر گئی جو گزرنی تھی، تو وہاں مشکلات زیادہ ہیں۔ امام عدل کا امام ہے، امام ظاہر ہے، امام کیا پارٹی بازی نہیں ہے۔ وہ شخص کا مشہور واقعہ کہ جس نے امام کی بہت تعریفیں کرتا تھا اور کسی معاملے میں پکڑا گیا، تو جب پہنچا تو لوگوں نے بولا مولا یہ تو جان پہچان والا ہے۔ مولا نے کہا جو سزا ہے وہ تو دینی ہے۔ تو امام نے اس کی انگلیاں کاٹ دی تھی، چور کے لیے انگلیاں کاٹ دی۔ اب وہ چوراہے پہ جمع ہوا، اس نے خوب شور مچایا۔ دوسری پارٹی والوں نے کہا کہ چلو اب پتہ چلے گا، بہت امام کی مداح کرتا تھا۔ اس کی تو انگلیاں کٹی، اس نے شور مچایا، جب لوگ جمع ہوا تو پھر اس نے بول دیا کہ علی حق کا امام ہے۔ تو لوگوں نے بولا کہ یہ حق یہی ہے، کیونکہ امر الہی ہے، اپنا امر نہیں ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہدنا، ہم نے ان کے ذریعے سے، یہ کون ہے؟ یہ ہمارے امر کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ولی، اللہ کا امر ہے، اپنا ذاتی نہیں ہے۔ مولا متقیان نے اس کی تو وہ لیلۃ المبیت، یعنی وہ جو ہجرت کی رات تھی، اس رات کو اپنی تمام مرضیوں کو اللہ کی مرضیوں میں کنورٹ کر لیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی مرضیوں کو خدا نے خرید لیا ہے۔ خوب یہ جو خریدنا ہے، خوب یقیناً وہ امام ہے۔ امام کی پوری زندگی میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو امام کی اپنی ذات کے لیے ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ خوب یہ امر ہے، حق کے امام ہے۔ امام نے جب اس کو ڈال دیا، اندر ڈال دیا، خلاصہ پھر کسی کے کہنے پر کہ مولا اس نے معافی مانگ لی، اس کو چھوڑ۔ کھلانا کہاں تھا کہ کیسا شخص تھا، معافی ملی، موقع ملا، معافی ملی، پھر نکلا
پھر امام حسین نے پھر موقع دیا. بصرہ میں تھا، یہ بصرہ میں تھا. مولا نے قاصد بھیجا اپنا اس کے لیے کہ میں ایک اور موقع دیتا ہوں، آ جائے میرے ساتھ. جب وہاں قاصد پہنچا، اس نے اس کو پکڑا اور خط کو لیا، اور ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا، ابن زیاد، اس کے پاس لے گیا. یہ جو قاصد تھا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ پہلا شہید ہے کربلا کے راستے کا. اس کو چوک پہ لٹکا دیا، اس کو شہید کر دیا. حضرت مسلم سے پہلے اسے شہید کیا گیا. کتنا موقع دیا امام نے، اور کیا ہوا؟ اگر آ جاتا تو آج ہم سلام بھیج رہے ہوتے، اب کیا ہے؟ لعنت بھیج رہے ہیں. قرآن بھی یہی داستان سنا رہا ہے. عزیزان محترم، قرآن جب کسی کو رشد دیتا ہے، خدا کسی کو اوپر لے کے جاتا ہے، وہ شخص اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، وہ خدا کو دیکھتا ہے. حضرت سلیمان کو خدا نے کیا دیا؟ کتنی بڑی حکومت دی. کسی کے پاس ہے آج تک ایسی حکومت؟ نہیں ہے. ہم تو ایک جگہ کے کہیں چھوٹی موٹی نوکری مل رہا ہے، کہیں 10 لوگ کام کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. انسان کے تیور بدل جاتے ہیں. وہاں پوری ایسی حکومت، اور مانگی حضرت سلیمان نے کہ مجھے پروردگار ایسی حکومت دے جو تو نے کسی کو نہیں دی، ایسی سلطنت دے، ایسا ملک دے مجھے، ہوائیں اختیار کے اندر، ہر چیز. دوسری جتنی مخلوقیں ہیں، شیطان بھی مری تھے. جن جو تھا وہ حضرت سلیمان کے دور میں مری تھا. یعنی کیا انگریزی کی ٹرم میں صحیح یوز کروں، لڑکوں کو نہ سمجھ میں آیا کہ مطلب دیکھا جا سکتا تھا، ویزیبل تھا. جن جو تھے وہ ویزیبل تھے. ابھی ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس وقت جن کو دیکھا جا سکتا تھا. سب حضرت سلیمان کے انڈر میں تھے. ساری مخلوقات حضرت سلیمان کے کنٹرول میں تھی. اتنی بڑی حکومت، اس پر حضرت سلیمان اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، خدا کو دیکھ رہے. ہوائیں، ساری چیزیں. قالین کیسے اڑتا تھا؟ کل داستان تھوڑی ہے، حقیقت ہے. ہوا میں قالین جا رہا تھا. ہم نے اب جہاز بنا لی ہے، وہ بھی ہوا لے کے چلتی ہے. ہوائی کے لیے ادھر ادھر پر ہوتے ہیں، وہ ہوا ہے، ورنہ ہوا نہیں تو کہاں جہاز اڑے گا. اس وقت اس کارپیٹ کو بھی اتنا پتا تھا کہ ہوا سے کیسے اڑنا ہے. کیوں؟ اختیار میں تھی ہوا. وہاں حضرت سلیمان اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے. وہاں قرآن حضرت سلیمان کو کیا ہے؟ درود بھیج رہا ہے، حضرت سلیمان کو یاد کر رہا ہے. دوسری طرف خدا نے قارون کو بھی دیا. کتنا خزانہ تھا کہ پتہ نہیں کتنے اونٹ ہیں جس پر صرف چابیاں ہیں. اتنا خزانہ جو تھا وہ. لیکن قارون نے کیا کیا؟ نبی کے مقابلے میں، بنی اسرائیل میں، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھنا. کیا ہوا؟ دفن ہو گیا خزانہ بھی، اور قارون پہ کیا ہے؟ لعنت بھیجی جا رہی ہے. قرآن رشد کو اور حبوط کو بتا رہا ہے. کربلا بھی یہی داستان ہے. یا لوگ اوپر گئے، یا لوگ رک گئے، یا لوگ نیچے آ گئے. یہی اسٹیٹ. اور جو رکے وہ بھی اصل میں نیچے ہی آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زمانہ آگے کی طرف بڑھا ہے. آج اگر ہم ظاہری دنیا میں، میٹلسٹک ورلڈ میں اگر ہم کوئی ترقی نہیں کر رہے، مثلا میں کچھ پڑھ نہیں رہا، میں آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا، اور میں وہیں بھی کھڑا ہوں تو بھی نقصان میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ ٹائم تو گزر رہا ہے، دن گزر رہے ہیں، ایج گزر رہی ہے. تو میں وہ کہاں وہیں کھڑا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ویسے مجھے ٹائم مائنس کر رہا ہے. 10 سال پہلے بھی میں تھا، 1 سال پہلے بھی میری امام کی معرفت وہی تھی جو آج ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے رشد نہیں کیا. 1 سال پہلے جو میری نماز تھی آج بھی میری وہی نماز ہے. تو اس کا مطلب میں رشد نہیں کر رہا. 1 سال پہلے جو میرے سجدے تھے آج بھی میرے سجدے وہی ہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے میں رشد نہیں کر رہا. اور ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم رشد نہیں کر رہے. راکد ہیں. راکد مقدمہ ہے حبوط کا، نزول کا. گر جائیں گے، روشنی کیا گر جائیں گے ہم اپنی زندگی کے اندر. قرآن داستانوں سے بھری ہوئی ہے عزیزان محترم. وہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں بنایا کہ فرعون نے جب حامان سے کہا کہ وہ بڑی بلڈنگ بناؤ، میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں گا، جب دیکھا کہ یہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے
کہ ایک رجال ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ مومن ہے اور وہ ان میں سے تھا، وہ خود توحید پرست تھا لیکن اس نے تقیہ کیا ہوا تھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب معاملہ بگڑ گیا ہے، یہ رک ہی نہیں رہے فرعون کے معاملے میں، تو اس نے تقیہ ہٹا دیا. تقیہ کیا ہوا تھا، ہٹا دیا. اس نے لوگوں کو خدا کی طرف، قرآن کہہ رہا ہے اس نے رشد کی طرف دعوت دی. لوگوں نے اسے مارا اور اس کو مار دیا، وہ شہید ہو گیا. وہ مومن آل فرعون تھا، وہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، لیکن لوگوں نے رشد نہیں کیا، لوگوں نے اس کو مار دیا. لوگ سمجھے نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. عزیزان محترم، ہم آج جس دنیا کے سسٹم میں زندہ ہیں، یہ سسٹم ظاہر کو آگے لے کے جا رہا ہے لیکن باطن کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہم نزول جا رہے ہیں، ہم نیچے گر رہے ہیں. انسانیت پست ہوتی جا رہی ہے. آپ کے سامنے حالات ہیں دنیا کے، اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اپنی پرائرٹیز دیکھیں آپ. جو سسٹم دنیا نے ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ انسان کو کہاں لے کے جا رہا ہے. بری بات نہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ عرف عام میں ترقی کریں، چیزیں حاصل کریں اپنے حساب سے، لیکن کیا آپ کی زندگی کا ہدف دنیا ہے؟ بچے سے پوچھیں بچے نے کیا بننا ہے، بیٹا بڑے ہو کیا بننا ہے. لڑکا یونیورسٹی پڑھا ہو کیا کرنا چاہتا ہے، وہ تو ڈگری چاہیے. ڈگری کے بعد کیوں؟ اس کو نوکری چاہیے. یہ نوکری نہیں تو وہ کہے گا مجھے امیگریشن چاہیے. یعنی دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اس کی ترقی کو صرف مادے پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم بھی اسی مادے سے کمپیئر کرتے ہیں. مطلب ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی بک جو ہے وہ ڈونٹ جج اے بک بائی ہز کور، لیکن ہم بھی انسان کو اس کے حلیے سے، اس کی چیزوں سے دیکھتے ہیں. اندر انسان جتنا بھی کھوکھلا ہو، بات بھی نہ کرنا ہو، کسی سے اگر آپ کو جج کرنا ہے توحید پوچھ لو، توحید کیا ہے، یا خدا کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یا آخرت کے بارے میں کیا سوچتا ہے. پتہ چل جائے گا کہ آدمی کتنا گہرا ہے. ہم اور یہ جو سسٹم ہے یہ رشد کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی سسٹم رشد نہیں دے سکتا سوائے الہی نظام کے. الہی نظام ہی آیا اس لیے کہ انسان کو رشد دے، انسان کو اوپر کی طرف لے کے جائے، کمال پر لے کے جائے. مولا آئے کربلا اس لیے تھی کہ قیامت تک کے لوگوں کو کمال پر لے کے جائے.